ماسک مفتی طارق مسعود۔ نابالغ کی موت کی دعا کرنا۔ بنت حوا سندھ سے پوچھتی ہیں، میری چھوٹی بہن 11 سال کی ہے، میری والدہ بیمار رہتی ہیں، ہم سب بہن بھائی شادی شدہ ہیں، ہماری والدہ چھوٹی بہن کے لیے دعا کرتی ہیں کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی مر جائے تاکہ ان کے لیے سفارش کا ذریعہ بنے، عجیب، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے تاکہ وہ دنیا میں اس کی طرف سے ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، اور موجودہ دور کے فتنوں سے بھی ڈرتی ہیں، تو کیا نابالغ بچی کی موت کی دعا کرنا جائز ہے؟ عجیب بات ہے، اماں اپنے بچی کے لیے دعا کر رہی ہیں، یہ تو دعا نہیں ہے، تو بد دعا ہے۔ بچی کی زندگی کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو خوشیاں دے۔ جو اللہ نابالغ بچی کو موت دے سکتا ہے وہ بلوغت کے بعد خوشیاں بھی تو دے سکتا ہے نا، تو یہ الٹی دعا کیوں کی جا رہی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے؟ آپ یوں دعا کریں کہ اللہ اس کو بلوغت دے اور اس کو لمبی عمر دے اور نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ حساب و کتاب کے بعد بھی جنت میں جائے۔ تو نابالغ بچے کو جو جنت ملے گی وہ بالغ جس نے اعمال کیے ہوں گے اس جیسی جنت تھوڑی ملے گی۔ جو بالغ لوگ نیک عمل کر کے جنت میں جائیں گے وہ جنت تو بہت اعلیٰ درجے کی جنت ہوگی۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ نابالغ بچہ تاکہ ہماری سفارش کرے، تو یوں دعا کریں، اللہ یہ بالغ ہو اور اتنے نیک اعمال کرے کہ تو اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نابالغ بچہ سفارشی بنتا ہے، لیکن بالغ کے اگر اچھے اعمال ہوں گے وہ بھی تو سفارشی بنتا ہے نا، تو بالغ کی دعا مانگ لیں کہ اللہ اس کو بالغ بھی کرے اور نیک بھی بنائے اور اچھے اعمال کی توفیق دے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ یہ سب کچھ کرنے پر، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کے بڑے مسائل ہیں، بچیاں بوجھ بنتی جا رہی ہیں۔ اگر ان کو آپ ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں، خوب پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں، اول تو غریب آدمی کے پاس ایجوکیشن کے پیسے ہی نہیں ہوتے، اور وہ غریبوں والے اسکول میں داخل کر کے بیڑا نہیں غرق کرنا چاہتا اپنے بچیوں کا، تو اچھے اسکولوں میں کے لیے پیسہ چاہیے۔ جب پیسہ نہیں ہوتا تو ڈپریشن میں جاتے ہیں، کیونکہ جب پیسہ نہیں ہے تو بچے کی تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے تو بچی کے رشتے ہی نہیں آتے اچھی جگہوں سے، وہ بوجھ بنتی ہے سوسائٹی پہ، یعنی ماں باپ کا یہ خیال ہوتا ہے۔ اور جب تعلیم کے پیسے ہوتے ہیں تو پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے اچھی ایجوکیشن دلائی، باہر کا ماحول بہت خراب ہے، ایسا نہ ہو بوائے فرینڈ کے چکر میں پھنس جائیے اور ڈرگس میں آ جائے، یونیورسٹیوں کا جو حال چل رہا ہے آج کل۔ اور اگر وہ خراب نہیں ہوئی، اچھی تعلیم تربیت بھی ہو گئی، تو ماں باپ کا سارا پیسہ خرچ ہوا، استعمال سسرال کرتا ہے۔ آپ نے اپنی بچی کو پڑھا لکھا کے ڈاکٹر بنایا، رخصت ہو کے جائے گی، مزے سسرال اڑائے گا۔ تو بچیوں کا کوئی ہماری سوسائٹی میں نا اس گندے کلچر کی وجہ سے کوئی ماں باپ کے لیے تو کوئی وہ رہا ہی نہیں ہے، وہ یعنی ایک طرح سے بوجھ بنا کے پیش کر دیا اس کو ہماری سوسائٹی نے۔ تو جب آپ نکاح کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جن علاقوں میں زیادہ شادیوں کا رواج ہے، جلد نکاح کا رواج ہے، وہاں لڑکیوں کے لیے اتنے اچھے اچھے خاندانوں کے رشتے آتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ نہ بھی ہو، جاتی پڑھی لکھی فیملی میں ہی ہے، وہ غریب ہوگی لیکن جائے گی مالدار فیملی میں۔ تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی میں بچیاں بوجھ نہ سمجھی جائیں۔ اب تو عجیب ہی حساب ہوتا ہے، لوگ بچی کی پیدائش پہ لوگوں نے خوش ہونا چھوڑ دیا ہے، یہ جہالت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کتنی خوشخبری ہیں، جو لوگ نبی نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کی کفالت کی میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، پھر فرمایا جس نے 2 بچیوں کی کفالت کی میں اس کے لیے بھی جنت کا ضامن ہوں۔ تو بچیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، ان کی موت کی دعائیں نہ مانگیں، گھر کی رونق بچیوں ہی سے ہوتی ہے۔ اور ابھی بھی ہمارے ہاں بگڑنے کا ریشو لڑکوں میں زیادہ ہے، لڑکیوں میں کم ہے۔ بڑھاپے کا سہارا بنتی ہیں، بڑھاپے میں محبت، اور ماں کو تو بیٹیوں کی ضرورت باپ سے بھی زیادہ ہے۔ ماں کل کس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کرے گی؟ وہ بیٹوں کے ساتھ تھوڑی کر سکتی ہے، بہت سی باتیں اپنے شوہر کے ساتھ بھی نہیں کر سکتی عورت، وہ اپنے بیٹیوں ہی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں وہ باتیں۔ تو بچیوں کی دعا مانگنی چاہیے، ان کی عمر میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے، اور نکاح کو آسان بنانا چاہیے تاکہ سوسائٹی میں مسائل کم ہوں۔